اللہ تعالیٰ نے پورے زمین والوں کو دیکھا اور مجھے چنا کہ میں تیرا آقا ہوں، میں تیرا سرور ہوں، میں تیرا سالار ہوں، میری بات مارو، میری سنت پہ عمل کرو، دین یہی ہے۔ میں اللہ یار یہاں پہ کسی CIA کا ایجنڈا نہیں لے کے آیا ہوں۔ MI6 کا ایجنڈا اگر یہی ہے کہ تم اہل بیت کی اتباع کرو تو اللہ بلند کرے MI6 کو۔ اگر CIA کا ایجنڈا یہی ہے، اگر وہ اس بات کو چاہتے ہیں کہ شیعہ جو اہل بیت علیہ السلام کی اتباع کریں تو اللہ اپنی برکات نازل کرے، درود نازل کرے CIA پر، MI6 پر۔ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج یہ ہمارا دوسرا بیان ہے تقلید و اجتہاد کے حوالے سے۔ چونکہ بہت زیادہ زہر گھولا ہے اللہ یاری نے، لہذا ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہم اپنے بیان کو جاری کریں، اور اگر جرت ہے ان کے پاس تو ہمارے ان بیانات کا رد پیش کریں۔ میں نے قرآن مجید کی آیت پیش کی تھی اور اس کے بعد دوسری آیت پیش کی تھی، آپ نے وہ سنی ہوگی۔ اس کے بعد ایک حدیث میں نے امام حسن عسکری علیہ السلام کی پیش کی تھی۔ آج ہماری بات آگے بڑھے گی، اور اس میں یہ کہ امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی غیبت کے بعد امام علیہ السلام سے غیبت صغریٰ میں امام کے نائبین کے توسط سے خط بھیجے جاتے تھے، اور امام علیہ السلام اپنی مہر لگا کر وہ خط واپس بھیج دیا کرتے تھے۔ اس کی پوری کتاب ہمارے پاس موجود ہے۔ اس میں سے ایک سوال یہ کیا گیا تھا کہ ہم کیا کریں غیبت کے موقع پر، آپ فرد غیبت میں ہیں۔ امام علیہ السلام نے جو توقیع کے ساتھ اپنے مہر کے ساتھ جو حدیث بھیجی، وہ حدیث یوں ہے: فَأَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ فَارْجِعُوا فِيهَا إِلَىٰ رُوَاةِ أَحَادِيثِنَا۔ عزیزان گرامی، ایک ایک لفظ معصوم کا فصاحت و بلاغت سے مرصع ہوتا ہے۔ کوئی لفظ نہ اضافی اور نہ ہی اس کے اندر کسی قسم کی تعویل کرنے کی گنجائش چھوڑتے ہیں۔ یہ بالکل احادیث محکمات میں سے ہے۔ معصوم نے فرمایا، جب بھی تمہارے سامنے کوئی نیا مسئلہ پیش ہو، فَأَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ فَارْجِعُوا فِيهَا إِلَىٰ رُوَاةِ أَحَادِيثِنَا، ہماری حدیثوں کی راویوں کی طرف رجوع کرنا۔ تو پہلا مسئلہ تو امام علیہ السلام کے اس جملے سے یہ طے ہو گیا کہ ہمیں روایت کے حوالے نہیں کیا ہے امام نے، بلکہ ہمیں راوی کے حوالے کیا ہے۔ راوی جس کے صفات امام حسن عسکری علیہ السلام کے فرمان سے ہمیں معلوم ہو چکے، فقیہ ہو، دین کو باقاعدہ سیکھا ہو، اس نے دین کا محافظ ہو، اپنے نفس کا مخالف ہو، اور اپنے مولا کے حکم کا مطیع ہو، اپنے ذاتی طور کے اوپر اپنے ذات کے لیے نہ کرتا ہو، دین فروش نہ ہو۔ جب یہ چار چیزیں آپ کو معلوم ہو جائیں، اب تقلید کرنی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے بغیر پوچھے گچھے سمجھے ہوئے بس جس کے سر پہ امامہ دیکھا اس کی تقلید کرنا شروع کر دی، جس کے کاندھے پہ عبا دیکھی اس کی تقلید شروع کر دی۔ نہیں، معصوم نے اسی لیے شرائط بتائے ہیں۔ تو آپ کے لیے سب سے پہلا تقلید کے حوالے سے میں ایک مسئلہ بیان کر دوں کہ 3 طبقے ہیں معاشرے میں۔ ایک راوی حدیث ہے جس پر تقلید کرنا حرام ہے۔ دوسرا وہ ہے کہ جو راوی حدیث کی منزل تک پہنچ رہا ہے رستے میں، جسے محتاط کہتے ہیں، اس پر بھی تقلید جائز نہیں ہے۔ تیسرا وہ طبقہ ہے کہ جو علم دین حاصل کر نہیں سکتا، وہ اپنے دیگر معاملات میں، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی انجینئر ہے، کوئی تاجر ہے، مزدور ہے، طالب علم ہے، وغیرہ وغیرہ۔ چونکہ علم دین کا حاصل کرنا سب پر فرض نہیں، یہ علم حاصل کرنا واجب کفائی ہے۔ واجب کفائی ہے، اسی لیے کہا گیا کہ رجوع کرو راویان احادیث کی طرف۔ تو کتاب کی طرف رجوع نہیں کرنا ہے، راویان احادیث کی طرف رجوع کرنا ہے۔ کیوں کہ کتاب میں آئی ہوئی روایت ممکن ہے صحیح ہو اور ممکن ہے صحیح نہ بھی ہو۔ اس لیے کتابیں موجود ہیں ہمارے پاس، اصول کافی موجود ہے، فروع کافی موجود ہے، استفسار موجود ہے، تہذیب موجود ہے، من لا یحضر الفقیہ موجود ہے، اور خود من لا یحضر الفقیہ کے لکھنے والے نے یہ اعلان کیا ہے مقدمے میں، جو کتاب کا مقدمہ لکھا اس میں لکھا کہ یہ وہ احادیث میں نے جمع کی ہیں
اپنے بچوں کے لیے اور اپنی اولاد کے لیے کہ جن کی سند میرے نزدیک درست ہے، اور انہی احادیث کے ذریعے سے میں فتویٰ دیتا ہوں۔ عزیزان گرامی، آج کل بڑی بحث ہو رہی کہ فتویٰ اور مفتی اور یہ تمام چیزیں، فتویٰ دینے والے کو مفتی کہا جاتا ہے، اس میں لفظ فتویٰ کا لکھا گیا، اور فتویٰ مفتی کے لفظ ہمارے یہاں موجود ہے حدیث کے اندر۔ خیر، مجھے اس کی طرف زیادہ بحث نہیں دینا، میں آپ کو سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ معصوم نے ہمیں روایت کے حوالے نہیں کیا، راوی کے حوالے کیا، تاکہ وہ سمجھ کر بتا سکے۔ جس نے قرآن اور حدیث کو سمجھا ہوگا وہی آپ کو قرآن مجید کی احادیث کی روشنی میں قرآن مجید کو سمجھا سکتا ہے۔ کیوں کہ قرآن مجید کی آیات کا حکم، قرآن مجید کی آیات کی تصدیق معصوم نے کی ہے، اور معصوم کے فرمان کی تصدیق قرآن کرتا ہے۔ اور یہی معصوم نے ارشاد فرمایا، 14 معصومین کے یہ فرامین مختلف جگہوں پر موجود ہیں کہ اگر ہمارا کلام قرآن سے مطابقت نہ رکھتا ہو تو اسے دیوار سے دے مارو، ہمارا نہیں ہے۔ لہذا جو آدمی عربی نہیں پڑھ سکتا، جو آدمی کلام معصوم کو خود سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھتا، جو ترجمے کیے ہوئے کتابوں کے اوپر جو ہے اپنی پوری معلومات رکھتا ہے، وہ کیسے حدیث کو قرآن کے سامنے پیش کرے گا؟ اس کی تو حیثیت نہیں ہے، اس کی تو اتنی علمیت نہیں ہے کہ وہ قرآن مجید کے سامنے حدیث کو پیش کر کے حدیث کے صحیح اور غلط ہونے کو ثابت کر سکے۔ لہذا اس کے لیے ہمارے مراجع کرام باقاعدہ طور پر درس خارج کہتے ہیں، جس میں 400 500 300 800 1000 مختلف علماء کے مختلف طالب علم ہوتے ہیں، جن کے سامنے وہ قرآن اور حدیث کے اوپر بحث کرتے ہیں، پھر ان کی کتابیں لکھی جاتی ہیں، وہ بھی موجود ہیں بازار کے اندر۔ ہمارے پاس چونکہ توضیح المسائل ہے، اس لیے دھوکہ دینے کے لیے اللہ یاری جیسے ایجنٹ یہ کہتے ہیں کہ جی حدیث اور قرآن کیوں نہیں ہے؟ آپ اگر اتنی صلاحیت رکھتے ہیں تو مرج وقت کے ان کتابوں کو حاصل کریں جن میں اس نے 20-25 سال تک قرآن اور حدیث پر بحث کر کے طلباء کے سامنے باقاعدہ اپنے مسئلے کو سمجھا ہے، پھر لکھا ہے۔ وہ کتابیں موجود ہیں، جیسے عروۃ الوثقیٰ ہے اور بہت ساری کتابیں ہیں۔ ہر مجتہد کی لکھی ہوئی تحقیق کی ہوئی کو اس کے طلباء لکھتے ہیں بیٹھ کر۔ ایسا نہیں ہے کہ بغیر قرآن و حدیث کے موجود ہے۔ یہ تو رسالہ عملیہ ہمارے پاس آتا ہے، یہ تو صرف ہماری سہولت کے لیے ہے۔ اگر آپ اس سے آگے پڑھ کر معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو مراجع کرام کی ان کتابوں کی طرف رجوع کریں، منگوائیں، پڑھیں۔ اگر آپ کے اندر عربی پڑھنے کی صلاحیت ہے تو آپ ان کتابوں کو منگا کر پڑھ لیں۔ اب یہاں پر میں ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ کہ راوی حدیث کی طرف جانا ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ یہ بات کیسے ثابت کریں گے آپ؟ تو میں اصول کافی کی ایک حدیث امام جعفر صادق علیہ السلام کی پیش کرتا ہوں۔ چھٹے امام علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا، کہنے لگا ایک گروہ ہے کہ ہمارے اندر یہ اختلافات ہیں، آپ فیصلہ فرما دیں۔ آپ نے فیصلہ کر دیا۔ جب فیصلہ ہو گیا تو اب امام علیہ السلام سے رخصت کر کے جب وہ جانے لگے تو انہوں نے کہا مولا ہم کو بہت دور رہتے ہیں، اکثر مسائل پیدا ہوتے ہیں، لہذا آپ ہمیں اجازت دیں کہ ہم شہر کے قاضی کے پاس جا کر فیصلہ کرائیں۔ تو امام نے فرمایا نہیں، ہرگز نہیں، بلکہ آپ کو رجوع کرنا پڑے گا۔ کہا کیسے؟ تو امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو فانظروا الی من نظر فی حلالنا و حرامنا وعرف احکامنا، ایسا شخص تلاش کرو اپنے قریب میں، جوار میں، کہ جو ہماری حدیث کے اوپر نظر رکھتا ہو۔ فانظروا الی من نظر فی حلالنا و حرامنا، جس چیز کو ہمارے محمد نے حرام کیا ہے، حلال کیا، بتایا ہے، ان مسائل کو قرآن مجید کی روشنی میں وہ جائے اور اس سے رجوع کرو۔ وعرف احکامنا، اور ہمارے احکامات کو سمجھنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہو، اس کی طرف رجوع کرو۔ باقی کسی اور کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ غیبت امام میں اس بات کی اجازت دی گئی کہ آپ اپنے دین کے معاملات ایسے لوگوں سے حاصل کریں کہ جو لوگ دین کو نہیں جانتے ہیں۔ نہ ہی معصوم نے یہ کہا کہ آخری دور میں کتابیں لکھی جائیں گی اور تم ہماری حدیثوں کو پڑھ کر اپنے مسائل کو حل کرنا، ایسا بھی نہیں ہے۔ اب اس حدیث کو میں آگے بڑھاتا ہوں۔ فرجعوا فیہا الی رواۃ احادیثنا فإنہم حجتی علیکم،
یہ جو مراج کرام ہیں جن کی طرف تم نے رجوع کرنا ہے، ہم حجتی علیکم، یہ سارے کے سارے میری طرف سے تم پر حجت ہیں، وَأَنَا حُجَّةُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ، اور میں ان پر اللہ کی طرف سے حجت ہوں۔ الرَّادُّ عَلَيْهِمْ كَرَادِّ عَلَيْنَا، ان کو رد کرنے والا ایسا ہے کہ جیسے اس نے ہماری امامت اور ہماری ولایت کو رد کیا ہے۔ اور عزیزان گرامی، اس مسئلے کو اچھی طریقے سے سمجھ لیجئے۔